جس نے زندگی آپ پر فدا کر دی، آپ اس کو تماچا مارتے ہو اس کے منہ پر، جس نے اپنا خون پسینہ لگا کر آپ پر آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے کتنے پیرنٹس خوش تھے کہ میرے گھر میں رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، جس کا صلہ 15 سال میں آپ نے دے دیا اور آپ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے میرے خاندان کا، بہت فخر محسوس کرتا ہے یہ پیرنٹس، یہ باپ۔ جب باپ کو وارث ملتا ہے تو پوری دنیا اس کو مل جاتی ہے، اور وہی بیٹا اس کو 15-16 سال میں ڈرگس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ آپ کی امی، آپ کی ابو نوکر بن کر آپ پر فدا ہو جاتے ہیں، یہ ممی ابا، اور آپ کو پلانے میں لگتے ہیں، کھلانے میں لگتے ہیں، پہنانے میں لگتے ہیں، پڑھانے میں لگتے ہیں، اور 15 سال کے بعد آپ فرق لے رہے ہو ان سے، آپ بدلہ لے رہے ہو ان سے، آپ ذلیل کرتے ہو اپنی ماں باپ کو۔ والدین پیارے بچے ہو مر جاتے ہیں لیکن ان کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ والد تو انتقال ہو گیا لیکن اس کی دعائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ماں انتقال ہو گئی، اس کی دعائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50-60 سال جتنے بھی والدین اس روح زمین پر زندہ ہے ان میں 80% پریشان ہے، رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، اپنے ہی بچوں کو لے کر پریشان ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے، میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، وارث آیا ہے میرے گھر میں، بہت فخر محسوس کرتا ہے یہ باپ، یہ پیرنٹس، کیونکہ جب باپ کو وارث ملتا ہے تو اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے، اور جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ بے پناہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تو رحمت آئی ہے میرے گھر میں، بے پناہ خوش ہو جاتا ہے۔ پیسے نہیں تھے، کہاں کہاں سے ادھار لے کے آ جاتا ہے، دعوتیں کرنے لگتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، محلے والوں کو بلاتا ہے، اور بچوں کو اچھے اچھے کپڑے کھلونے لانے لگا۔ پیسے نہیں ہے لیکن دوستوں سے، رشتہ داروں سے ادھار لیتا ہے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے لیے جو وہ بازار سے لاتا ہے، ایک چاکلیٹ کے لیے ادھار لیتا ہے دوست سے، اور آپ اپنے بچوں کو شام کو کھلاتا ہے۔ کیا کیا سب کرنے لگتا ہے یہ ماں باپ، لیکن 15 سال بچے اس کا ریووک کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں اپنی ماں باپ سے، بدلہ۔ اس کا صلہ دے رہا ہے ایک جوان ڈرگس میں مبتلا ہو کے۔ جو ایک ٹیم بن کر آپ کی امی اور ابو جو آپ پر فدا ہو جاتے ہیں، آپ کی گرومنگ میں لگ جاتے ہیں، آپ کی گریزنگ میں لگ جاتے ہیں، آپ کے کھلانے میں لگ جاتے ہیں، آپ کے پلانے میں لگ جاتے ہیں، پہنانے میں لگ جاتے ہیں، سارے کام دونوں پیرنٹس مل کر، بینگ ایز اے ٹیم ممبر مل کر آپ کے لیے جو کرتے ہیں، اور 15 سال آپ ریونج لیتے ہو اپنی ماں باپ سے، بدلہ لیتے ہو اپنی ماں باپ سے، بدلہ لیتے ہو اپنی ماں باپ سے، صرف 15 سال کے بعد جس نے زندگی فدا کر دی آپ پہ، اور اس کو آپ تماچا مارتے ہو، اور پھر آپ کہتے ہو مائی لو از مائی لائف۔ جو باپ آپ کو اپنی زندگی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، اور آپ اسی ماں باپ کو پریشان کرتے ہو، اور صرف 15 سال کی بات کہتے ہو، 17 سال کی بات کہتے ہو، مائی لو از مائی لائف۔ کبھی آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیے، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ دونوں مل کر یہ پیرنٹس فدا کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کو سیکریفائس کرتے ہیں صرف اپنے بچوں کو بنانے کے لیے۔ کوئی ایم نہیں رکھتا ہے یہ ماں باپ، صرف ایم اس کی یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کچھ بن جائے۔
मतलब कुछ भी एम नहीं रखते मुझे बच्चों से कुछ वापस मिल जाए, ये मेरे लिए कपड़े लाए, ये मेरे लिए फलानी जगह मकान बनाए, ये मेरे लिए दौलत जमा करे, ये मेरे लिए सेविंग करे, लेकिन सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें। लेकिन आप सिर्फ 15 साल 17 साल के बाद रिवेंज लेते हो अपने माँ बाप से। पिछली बार ही मैंने देखा एक वायरल वीडियो हुआ था जो अपनी माँ बाप को चप्पल से मारता है। ये रिवेंज है, ये हमारे कश्मीर वैली का हाल है। आप सोचो, जो आपका बाप बचपन से मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए, और आज आपने वो हरकत कर दी, शराब पीकर, जिना कर कर, कोई भी हरकत करके, अब आपका बाप मस्जिद में जा ही नहीं पाता, अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाता है। ड्रग्स में इन्वॉल्व होके, गलियां बदल के, दूसरी गलियों से, तीसरी गलियों से, चौथी गलियों से, किसी और मस्जिद से जहां से उसको जानने वाला कोई नहीं है, उस मस्जिद में जाता है सिर्फ आपकी एक्टिविटीज की वजह से, बच्चों की वजह से। आपका आपके माँ बाप प्राउड करने चाहिए कि मेरी बेटी, कि मेरा बेटा ऐसा काम करो, ताकि आपका माँ बाप प्राउड करे, वो लोगों में कहे कि मेरे बच्चों ने ऐसा काम कर दिया, मैं अपना सर उठा के जी रहा हूं। मतलब आप सोचो, जो माँ जय नमाज पे रात भर, वो बाप जो मस्जिद में बैठकर सिर्फ आपके लिए दुआएं करते हैं, रात भर दिन भर, शब कद्र हो, जुमा हो, शब बारात हो, माही रमजान हो, सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता जो बच्चों के लिए ऐसी दुआ करेगा। माँ इंतकाल कर गई, माँ की दुआएं जिंदा रहती है, बाप इंतकाल कर गया, बाप की दुआएं जिंदा रहती है। मैं कहता हूं, आप जन्नत मस्जिद में क्यों ढूंढ रहे हो? आप जन्नत सऊदी अरब में क्यों ढूंढ रहे हो? आपका जन्नत घर में मौजूद है, आपका जन्नत घर में मौजूद है। और आपको पता है, जब कोई हज पे जाता है और उसके साथ 8 लाख रुपए लग जाते हैं, और ये कंफर्मेशन नहीं है कि उसका हज कबूल हो जाता है कि नहीं, उसका हज अल्लाह कबूल करता है अपनी बारगाह में या नहीं। लेकिन जब आप शाम को घर पहुंचोगे और अपनी बाप या माँ की तरफ देखोगे कि मेरा माँ बाप आज मायूस क्यों है, इसका चेहरा मायूस क्यों है, तो अल्लाह आपके खाते में हज कबूल लिखता है, हज कबूल लिखता है, बिना 8 लाख, बिना 10 लाख खर्च किए हुए, बिना अपनी चमड़ी मजदूरी कर करके पैसे जमा करते करते, उसके बगैर आपका हज कबूल हो जाता है। फार्मूला आपके घर में ही है, कामयाब होने का फार्मूला आपके घर में मौजूद है, लेकिन आप दूसरों में ढूंढ रहे हो। दुनिया की भी फार्मूला, सक्सेस की फार्मूला, और आखिरत की भी सक्सेस की फार्मूला आपके घर में दरवाजा, क्योंकि आपका बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत की चाबी है, और माँ के कदमों तले जन्नत है। घर में जन्नत ढूंढो, मस्जिद में ना ढूंढो, किसी और जगह ना ढूंढो। अगर जन्नत ढूंढना है तो वो घर में ढूंढो। अगर आपने माँ या बाप को रुलाया, फिर आप कितनी भी नमाजें पढ़ो, कितने भी हज करो, कितने भी रोजे रखो, कितने भी शब करो, कितने भी जुमा पढ़ो, कितने भी तहज्जुद पढ़ो, लिख के देता हूं मैं, जन्नत की चाबी आपको अल्लाह ताला हाथ में कभी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता आपके हाथ में चाबी। रिजॉर्ट्स में जन्नत तलाश मत करो, बड़ी बड़ी जगहों पे तलाश मत करो। कितने लोग हज पर जाते हैं, लाखों, 35 लाख, 40 लाख, 20 लाख खर्च करते हैं, क्या सबके हज कबूल होते हैं? ना बाबा ना, नहीं होते हज कबूल, सबों के नहीं होते। अब्बा हुजूर आराम कर रहे हैं रूम में, और आप गए कमरे में, और उस और आप खुश हुए, ये मेरे अब्बा है, ये मायूस क्यों है, इसके चेहरे पे मायूसगी क्यों है? और अल्लाह अल्लाह ताला आपके खाते में हज कबूल लिखता है, हज कबूल लिखता है, हज कबूल लिखता है। ये मेरी बात कान खोल कर सुन लो। और अल्लाह ताला ने बिना सऊदी अरब, बिना तवाफ के, बिना उस गर्मी के, आपको अल्लाह ताला ने आपके खाते में हज कबूल लिख दिया। ये आप याद क्यों नहीं? और आप ही इन माँ बाप को रास्तों पे चप्पलों से मार रहे हो, और आपकी बीवी 25 साल के बाद, 40 साल के बाद आपको मार्केट में कोई औरत मिलती है और वो कहती है आपको माँ बाप छोड़ दो, और आप आराम से उस माँ बाप को छोड़ देते हो, और फिर मस्जिद में बैठते हो, और फिर हज करते हो, और फिर उम्रा करते हो। गारंटी है मेरी, अगर आप सर भी घुसोगे ना, सर भी, जिसका माँ बाप खुश नहीं है, वो कभी वो जन्नत की एंट्री उसको मिल ही नहीं सकती। जो माँ बाप को सताए, मैं कभी कभी सोचता हूं उसके वहम गुमान में कैसे आ जाता है कि मुझे अल्लाह जन्नत बख्शेगा। जो माँ की खिदमत नहीं कर सकता, जो माँ से बात नहीं कर सकता 2-2 साल, 1-1 साल, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں مجھے اللہ یہ نماز قبول کرے گا؟ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ مجھے حج قبول کرے گا؟ وہ کیسے سوچ سکتا ہے میری زکات اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ جس کا ماں باپ ناراض ہو اس کی کوئی بھی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ نیور نیور نیور، اس کی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کی عبادت مت کر کھتا اپنی ماں سے، مت کر کھتا اپنی ماں سے جو اپنے بچوں کی خاطر خود کو فنا کر دیتی ہے۔ جب پوچھتا ہے مجھ سے محبت ہے کہاں، جب پوچھتا ہے مجھ سے محبت ہے کہاں، جب پوچھتا ہے مجھ سے محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں اور یاد آتی ہے ماں۔ ماں میں وہ طاقت ہے جو جنت کو اپنے قدموں تلے رون دیتی ہے اور اپنی گناہگار اولاد کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ یہ کسی بھی پریزیڈنٹ میں، کسی بھی پرائم منسٹر میں طاقت نہیں ہے، صرف ہے ماں باپ۔ اور آپ کی چابی، جنت کی چابی لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہو، آپ کی جنت کی چابی دنیا کی خوشیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، آپ کی چابی مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہو، فارمولا آپ کے گھر کے اندر ہے، فارمولا آپ کے گھر کے اندر ہے۔ میں نے ابھی بھی کہا جنت کی چابی 90% جو سکولوں میں باتیں سکھائی جاتی ہے وہ زندگی میں کام نہیں آتی، اور جو 90% آپ باتیں جو آپ کی زندگی میں کام آتے ہیں وہ سکولوں سے آپ سیکھتے نہیں ہو۔ ماں باپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، میری چینل کا مقصد یہی ہے کہ ماں باپ کی محبت کو پروموٹ کرنا۔ محبت، میں نے یہ چینل بھی اسی لیے کھولی ہے کیونکہ جو مجھے اسے ریونیو آ جائے میں ان ماؤں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں جن ماؤں کا کوئی نہیں ہے، جن ماؤں کے پاس میڈیسن نہیں ہے، جن ماؤں کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ احمد مشتاق نے یہ چینل کھولی ہے۔ میں ان ماؤں کے پاس اور ان ڈاٹر ان لا کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں جو اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے میں نے نیا گھر بنایا ہے، اس مکان میں آپ کا ماں باپ گھس نہیں سکتا۔ پچھلی بار میرے پاس ایک کیس آیا، سری نگر کا کیس ہے، وہ میرا تھوڑا سپیکنگ ٹرمز تھی، میرا جاننے والا تھا، اس کو پتا تھا کہ ماں باپ کے بارے میں زیادہ ہی سیریس ہے۔ میں اس کے ساتھ گیا اور اس نے مجھے کہا میں نے مکان، میری بیوی نے مجھے ڈیمانڈ رکھی تھی مکان بنانے کی، لیکن اب وہ گھر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا چلو میں ساتھ آ جاتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ گیا ان کے گھر تو وہ بیٹی جو ہے، جو اس کی بیوی ہے اس بندے کی، وہ اس سے کہتی ہے اگر آپ کا ماں باپ نئے مکان میں آ گیا تو میں اس گھر میں گھسوں گی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے اس کی بیٹی سے ڈر نہیں لگا، مجھے اس کے ماں باپ سے ڈر لگا، کیونکہ اس کا ماں باپ وہیں پہ بیٹھا تھا۔ اس بیٹی نے اس ماں باپ کے سامنے ایسی بات کہی، کتنے بدقسمت لوگ ہیں ہم، کیا مارل ویلیوز دیتے ہیں ہم ایسی بیٹیوں کو؟ کیا ہمیں رشتے نہیں کرنے ہیں؟ کیا ہمیں رشتے نبھانے نہیں ہے؟ کیا ہمیں رشتے بنانے نہیں ہے؟ کیا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا؟ میں سارے پیرنٹس سے کہتا ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اس کی صرف بیٹیاں تھیں۔ کیا بیٹیاں رحمت ہے؟ لیکن ہم نے ان کو زحمت کیوں بنا دیا؟ ہم نے ان کو شہمت کیوں بنا دیا؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مارل ویلیوز نہیں دے سکتے؟ یا اپنے جو آپ کا پتی ہے، جو آپ کا ہسبینڈ ہے، اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھو، تب اس گھر میں خوشی ہوگی، تب اس گھر میں سکون ہوگا، تب اس گھر میں فرشتے آ جائیں گے، تب اس گھر میں غربت دور ہو جائے گی، تب اس گھر میں دولتوں کے انبار آ جائیں گے، خوشیوں کے انبار آ جائیں گے۔ لیکن آج کل کی بیٹی 2 دن میں ہی کہتی ہے ماں باپ کو باہر پھینک دو۔ کتنے اولڈ ایج ہوم میں پہنچ گئے ہیں ماں باپ۔ میں نے 4 سال پہلے کہا تھا اولڈ ایج ہوم کی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اس ہماری کشمیر پروانی میں ایسی بات کہتے ہو، لیکن اب لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کتنے ماں باپ کا قتل ہو گیا، کتنی ماؤں کو بیٹوں نے مارا، کتنے باپوں کو بچوں نے مارا، اور کتنے ماں باپ کو چپلوں سے لوگوں نے مارا، اور کتنے ماں باپ کو لوگوں نے راستے پہ چھوڑا جن کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو لائک کیجیے، تاکہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کیا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں اپنا گھر چلا سکتا ہوں، میں اپنی روزی روٹی کما سکتا ہوں، میں اچھے پوسٹ پہ ہوں، اچھا کما سکتا ہوں، لیکن جو ریونیو آ جائے گا میں اس ماں باپ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں جن کے پاس میڈیسن نہیں ہے، جن کو علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، جو ہاسپٹل نہیں جا سکتے، جن کو اپنے بچوں نے راستوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ میں ان ماں باپ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ احمد مشتاق۔